اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے غسل کے احکام کے بارے میں اور غسل کے بارے میں۔ ہم نے غسل کا طریقہ بھی بتایا گزشتہ درس میں، واجب ہونے کے اسباب بھی بتائے، اور آج ہم گفتگو کرتے ہیں ان شرائط کے بارے میں کہ جن کے ساتھ غسل صحیح ہوتا ہے، یعنی غسل صحیح ہونے کے شرائط، اس کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ شرائط صحیح بدن غسل، یعنی غسل کے صحیح ہونے کے شرائط، جن شرائط کے ساتھ غسل صحیح ہو سکتا ہے وہ شرائط۔ کہہ رہے ہیں کہ تمام شرائط ہے کہ برائے صحیح بدن وضو گفتے شد، وہ تمام شرائط کہ جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جو شرطیں وضو کے صحیح ہونے میں تھیں اور بیان کی گئی ہیں، وہ تمام شرطیں در صحیح بدن غسل ہم شرط است، وہ سب کی سب غسل کے صحیح ہونے میں بھی کیا ہیں؟ شرط ہیں۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو غسل کے صحیح ہونے کی شرط بتائی، وضو کے صحیح ہونے کی شرط بتائی گئی ہیں، وہ تمام شرطیں غسل کے صحیح ہونے کی بھی شرط ہیں۔ صحیح تمام شرط ہے کہ برائے صحیح بدن وضو گفتے شد، وہ تمام شرائط کے جو وضو کے صحیح ہونے کے بارے میں کہے گئے ہیں، بتائے گئے، گفتے شد نہیں بتائے گئے ہیں، کہے گئے ہیں، جن کو بیان کیا گیا ہے۔ در صحیح بدن غسل، وہ غسل کے صحیح ہونے میں ہم شرط است، وہ غسل کے صحیح ہونے میں بھی شرط ہیں۔ یعنی جو شرطیں وضو کے صحیح ہونے کی ہیں وہی شرطیں غسل کے صحیح ہونے کی ہیں۔ مثلا کوئی ایک شرط مولانا آپ کا علی اصغر صاحب وضو کے صحیح ہونے میں کیا شرط بتائی تھی؟ مثلا شاباش، وضو کے صحیح ہونے کی شرط جو بتائی تھی، بہت سی شرطیں بتائی، یعنی پیشاب پخانہ نہ کرے، اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے وضو باطل ہو جائے گا، پھر آپ کو کرنا ہوگا کسی ایسے کام کے لیے جہاں وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی صحیح ہونے کی کیا شرط ہے اس کی؟ بھائی وضو صحیح ہو، مثلا وہ تمام شرطیں جو وضو کے صحیح ہونے میں تھیں، یعنی صحیح وضو کے لیے شرطیں تھیں کہ وضو ان شرائط کے ساتھ صحیح ہوگا، وہی تمام شرطیں غسل کے صحیح ہونے کے لیے بھی ہیں، بجز موالات کے علاوہ، یعنی موالات کے علاوہ تمام شرطیں آپ کو انجام دینی ہوں گی، ان پر عمل کرنا ہوگا موالات کے علاوہ۔ جی، بجز موالات یعنی وہ تمام چیزیں، وہ تمام شرائط غسل میں بھی پائے جاتے ہیں جو وضو میں پائے جاتے ہیں، بجز موالات وہ ہم چنین لازم نیست بدن را از بالا بپائین بشوید۔ اسی طریقے سے غسل میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، ساجد صاحب، غسل میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلے اوپر کا حصہ دھوئیں پھر نیچے کا حصہ دھوئیں، نہیں، اگر آپ کا نیچے کا حصہ پہلے دھل گیا ہے اور اوپر کا حصہ بھی نہیں دھلا تو آپ اسے غسل میں دھو سکتے ہیں، حالانکہ وضو میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل جب انسان کر رہا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ان تمام شرائط کا خیال کرنا ہوگا جو شرائط وضو میں ہم بیان کر چکے ہیں، ایک سوائے موالات کے، یعنی وضو میں موالات ہے اور غسل میں موالات نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک وضو دھو لیا ہے
تو دوسرے کو فوراً آپ کو دھونا ہوگا. سر کا مسح کیا ہے تو فوراً پیر کا مسح، دائیں پیر کا مسح کرنا ہوگا. دائیں پیر کا مسح کیا ہے تو فوراً بائیں پیر کا مسح کرنا ہوگا. لیکن غسل میں فوراً کی حاجت نہیں ہے. اگر مان لیجئے آپ نے سر گردن دھو لیا، اس کے بعد آپ کو بائی چانس کوئی کام آ گیا، آپ حمام سے باہر آ گئے، کام کرنے چلے گئے، آگے پھر اب آپ غسل لینے سے دایاں حصہ دھو لیجیے. صحیح. پھر کوئی کام آگے اتفاق دے دیا صاحب، مان لیجیے ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے. پھر آپ جا کے جو ہے وہ مثلاً بایاں حصہ دھو لیجیے. صحیح. تو غسل آپ کا ہو جائے گا. حالانکہ وضو اس طرح نہیں ہو سکتی. وضو اس طرح غلام علی، وضو ایسے، بلکہ وضو میں ضروری ہے کہ کیا کریں؟ موالات انجام دیں. اور اس کا زیادہ فائدہ جو ہے گھروں میں ہو سکتا ہے انسان کو، ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ چیز جو آپ سن رہے ہیں آپ، نہیں فائدہ ہے اس کا، فائدہ ہے. ہم تو مثلا ضروری نہیں ہمیں کام پڑ جائے، لیکن خواتین کو بہت سارے کام پڑ جاتے ہیں، گھر میں کام ہوتے ہیں، بھول گئے کوئی کام کرنا، مثلا چولہے پہ کوئی چیز رکھتی، گیس پہ اندر چلے گئی، حمام میں چلے گئے، تو اسے یاد آ کے مثلا جیسا روٹی سیکھ لی، زیادہ ہو جائے کوکر دیے پھلا، تو یعنی اس طرح ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. بھلے تو غسل میں موالات نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہے، بلکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. صحیح. ایک انسان گھر میں کوئی کام انجام دے رہا ہے، حمام چلا گیا، بعد میں اسے پھر فوراً یاد آیا کہ وہ فلاں کام رہ گیا اور میں نے اس کام کو انجام نہ دیا، تو یعنی ممکن ہے کہ وہ کام رہ جائے، یہ رک جائے، یہ خراب ہو جائے. تو مثلا وہ حمام سے باہر آ کے اپنے اس کام کو انجام دے لے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنا غسل انجام دے لے. یعنی یہ صحیح ہے. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بدن کو بالا سے پائن کی طرف دھویا جائے. یعنی اگر آپ نے پہلے نیچے کا حصہ دھو لیا، اوپر کا حصہ رہ گیا، تو اس میں بھی کوئی حرج غسل میں نہیں ہے. حالانکہ وضو میں اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جاتا ہے. چہرہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، اور اسی طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے تو وہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں. دوسری شرط کیا ہے؟ کسی کے چند غسل برو واجب است. وہ انسان کہ جس کے اوپر بہت سارے غسل واجب ہیں، کسی چند غسل اس کے اوپر واجب ہیں. می توانت بنیتے ہمیں انہا یک غسل بجا آورد. تو وہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک نیت سے، سمجھے، نیت کر لے سب کی اور ایک غسل بجا لائے. یعنی نیت سب کی کر لے اور غسل ایک بجا لائے. ایک بجا لائے کافی ہے. یعنی الگ الگ غسل کرنے کی حاجت اسے نہیں ہے، ایک غسل کر لے کافی ہو جائے گا. یعنی کسی کے چند غسل برو واجب است. وہ انسان کے جس کے اوپر بہت سے غسل واجب ہیں، می توانت، یہ آسانی ہے، شریعت کی سہولت ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے، شریعت مقدسہ اسلامیہ کی طرف سے یہ سہولت ہے. کسی کے چند غسل برو واجب است. جس شخص پر بہت سے غسل واجب ہیں. ایک انسان پر غسل مسمیت بھی واجب ہے اور غسل جنابت بھی واجب ہے مثلا. صحیح. تو اب کیا کرے؟ وہ غسل جنابت کی نیت کر کے غسل کر لے. میں توانت بنیت ہمیں انہا یک غسل آورد. تو وہ کر سکتا ہے کہ ان تمام کی نیت سے ایک غسل بجا لائے. نیت کر لے وہ، عفوا اشتباہ کیا میں نے، یعنی وہ تو الگ مسئلہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تمام کی نیت کر لے، غسل ایک بجا لائے، یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. تمام کی نیت کر لے اور غسل بجا لائے. یہاں جو بتانا چاہ رہے ہیں یہ ہے اس والے میں کہ تمام کی نیت کر لے اور ایک غسل کر لے کافی ہے. اب آ گیا وہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا. نمبر 3، کسی کے غسل جنابت کر دے وہ شخص جس نے غسل جنابت کیا ہے، نہ بیت برائے، نہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. کسی کے غسل جنابت کر دے
جس شخص نے غسل جنابت کیا ہے نباید برائے نماز وضو وغیرہ، اسے نہیں چاہیے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے. یعنی اگر کسی انسان نے غسل جنابت کیا ہے تو اس پر اب وضو واجب نہیں ہے نماز کے لیے، صحیح ہے. کسی ایسے کام کے لیے جہاں وضو شرط ہوتی ہے تو اس کے لیے غسل ہی کافی ہے، اسے غسل کے بعد وضو کی حاجت نہیں ہے. یہ دوسرے والا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ساجد، یہ کیسے چند غسل برو واجب ہے، وہ انسان جس پر بہت سے غسل واجب ہیں می تمانت بنیتے ہمیں انہا یک غسل آفراد، تو وہ کر سکتا ہے کہ ان میں تمام کی نیت سے ایک غسل بجا لائے. کسے کے غسل جنابت کرتے وہ شخص جس نے غسل جنابت کیا ہے نہ باید برائے نماز وضو بجیرات، اس کے جو ہے نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نماز کے لیے وضو نہیں کرنی ہے. ولے با غسل ہے دیگر، لیکن دوسرے غسلوں کے لیے جو اور غسل ہیں غسل جنابت کے علاوہ نمی شبد نماز خوانات، وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کو پڑھے بغیر وضو کے. وہ باید وضو ہم بگیرا، اسے چاہیے کہ وضو بھی کرے. یعنی جو شخص غسل جنابت کر رہا ہے اس کے لیے وضو غسل کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی اور غسل کیا ہے تو پھر اس کو وضو کرنا ہوگا. صحیح. نمبر 4 در غسل تماسی باید تمام نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد. کہہ رہے ہیں کہ غسل ارتماسی میں ضروری ہے کہ پورا بدن پاک ہو. یعنی جب آپ غوطہ لگا رہے ہیں پانی میں، ارتماسی یہ پانی میں غوطہ لگا کے ہوتا ہے، حوض میں، تالاب میں، نہر میں، صحیح، سوئمنگ پول میں. کہہ رہے ہیں کہ اس میں جب آپ غسل ارتماسی کریں تو آپ کا پورا بدن پاک ہو. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کا بدن نجس ہے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ غوطہ لگا دیں نیت سے کہیں کہ غسل کی، نہیں، بلکہ آپ کا پورا بدن پہلے سے پاک ہونا چاہیے. اور جب آپ غوطہ لگائیں تو اس وقت آپ کا بدن پاک ہو. ولی در غسل ترتیبی، دیکھیے فرق ہے دونوں میں. ولی در غسل ترتیبی پاک بودن بدن لازم نیست. کیا کریں؟ ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. لیکن غسل ترتیبی میں پورے بدن کا پاک ہونا لازم نہیں. یعنی لازم نہیں ہے کیا مطلب؟ پورے بدن کا کیا مطلب؟ یعنی مان لیجئے آپ کو اب غسل شروع کرنا ہے، غسل ترتیبی آپ کو کرنا ہے. اب آپ کا مثلا پیر پر نجاست لگی ہوئی ہے، جی خون لگ گیا، کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ ترتیبی میں کیا کریں گے؟ پہلے سر و گردن کو دھوئیں گے. تو اگر پیر پہ نجاست لگی ہوئی ہے آپ کے اس وقت تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سر و گردن دھوئیے، آپ سر و گردن دھوئیے. اور جب اس پیر کا نمبر آئے، مثلا دائیں پیر ہے وہ، تو دائیں حصہ دھوتے ہوئے دھلیں گے نا آپ اسے، تو جب آپ اس کو دھونے کا نمبر آئے اس سے پہلے پاک کر لیجئے. سمجھ آ رہی ہے؟ آسانی شریعت کی سہولت. ہاں، یعنی آپ کو جو ہے یہ چیزیں اگر غلام علی، اگر علی اصغر، اگر ساجد، آپ لوگوں کو یہ چیزیں دھیان رکھنی ہے اور ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھنا اور یاد کرنا ہے. کیونکہ آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے اسے کہ نہیں پورا بدن پاک ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ غسل ارتماسی میں آپ کا پورا بدن پاک ہونا چاہیے. لیکن اگر غسل ترتیبی کر رہے ہیں آپ تو آپ غسل کرتے ہوئے بھی پاک کر سکتے ہیں بدن کو. یعنی آپ نے سر گردن دھویا، اب آپ کو دائیں حصہ دھونا ہے جسم کا، اور آپ کی ٹانگ پر یا آپ کے پیر پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ اسے پہلے پاک کر دیجئے، نجاست کو دور کر دیجئے، پاک کر دیجئے، اس کے بعد دائیں حصہ دھو لیجئے. صحیح. یا بایاں حصہ آپ کا نجس ہے، دائیں حصہ آپ دھو چکے، پھر بائیں حصے کو، اس حصے کو پاک کر دیجئے، پھر بایاں حصہ دھو لیجئے. بات واضح ہوئی؟ کہہ رہے ہیں کہ غسل ارتماسی میں پورے بدن کا پاک ہونا، لیکن یاد رہے، ہاں کبھی کورٹ میں جناب نے بتایا تھا یا کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھیے آپ. یعنی آپ جب اس حصے کو دھو رہے ہوں تو اس وقت اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے، لازم ہے. پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ غسل شروع کرنے سے پہلے پورے بدن کا پاک ہونا لازم نہیں ہے.
لیکن جب آپ اس حصے کو دھو رہے ہوں تو پھر اس حصے کا پاک ہونا لازم ہے. اگر دایاں حصہ دھو رہے ہو تو دایاں حصہ پاک ہونا چاہیے. جہاں آپ پانی ڈال رہے ہیں دانا حصہ دھونے کی نیت سے پہلے اسے آپ پاک کر لیجئے, پھر آپ جو ہے وہ پانی ڈالیے, یعنی دایاں حصہ غسل کی نیت سے دھوئیے. اسی طرح پھر بائیں حصہ کا نجس ہے تو پہلے بائیں حصہ پاک کر لیجئے, پھر بائیں حصے کی نیت سے بائیں حصہ دھوئیے. یہ مقصد ہے. وہ اگر قسمت تیرا پیش از غسل دادن ہمون قسمت تطہیر کنات کافی است. کہتے ہیں اگر کوئی حصہ جسم کا غسل سے پہلے, یعنی جب اس حصے کو دھونے سے پہلے, اس حصے کو دھونے سے پہلے پاک کریں, تطہیر کنات یعنی پاک کریں, کافی است, تو یہ بھی کافی ہے. نمبر 5 ابھی آگے اور باقی ہیں, انشاءاللہ باقی کل آئیں گے کیونکہ وقت تمام ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.